وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ سچے مذہب کی شناخت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ آج کل بلکہ ہمیشہ سے سچے مذہب کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں اس میں موجود ہوں۔ اول یہ کہ اس کی تعلیم پاک ہو اور تعلیم ہر انسان کی عقل اور کانشنس کا کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے امور ناپاک ہوں۔ دوم، اس کے ساتھ تائیدات سماویہ کا سلسلہ ایسا وابستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کرے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ گو انسان سچے مذہب میں ہی داخل ہو، پر اگر اس کے ساتھ کشتی نہیں تو وہ ایسے چشمہ کی مثل ہے کہ جو ایسی جگہ واقع ہے جس کے ارد گرد پہاڑ یا دیوار یا ایسا خارستان ہے کہ وہاں ہم کسی طرح پہنچ نہیں سکتے۔ پس ایسا چشمہ ہمارے لیے فضول ہے۔ غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر اسباب موجود ہوں جن سے پکی طرح پر معرفت الہی پیدا ہو جائے۔ یہ بات بھی بدیہی ہے کہ انسان کو زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے مصائب، شدائد، کسل وغیرہ کیڑے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بود پڑا ہوا ہے۔ پس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جو اس کو روز بروز کھینچتے جاویں اور کامل یقین پیدا کرا کر خدا سے ملاویں۔ دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں، لیکن اس کے اعمال کہتے ہیں کہ ضرور وہ منکر ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھو، اگر ایک سوراخ میں سانپ ہو تو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر کہ اس سوراخ کے قریب جاوے گا یا اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ ایک بن میں بہت درندے رہتے ہیں، کیا باوجود علم کے اس بن میں کوئی جاوے گا؟ ایک زہریلے کھانے کو علم پا کر کھاوے گا؟ پس معلوم ہوا کہ یہ امر یقین کے لوازم میں سے ہے کہ جس چیز کو وہ مہلک سمجھتا ہے اس کے قریب نہ جاوے۔ پس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حقوق انسانی کو چھینتا ہے، تلف کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، نہ غصہ اعتدال پر ہے، وغیرہ وغیرہ، پھر پیرانہ سالی اس کو ان گناہوں سے چھڑاتی ہے، پر جب تک جسمانی قوا اس کے ساتھ ہیں ہر ایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں۔ ہر ایک شخص اپنے نفس سے گواہی لے سکتا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے اعتدال پر چلنے کا، ویسا وہ نہیں چلتا۔ پس بڑا مقصود یہ ہے کہ جو بے اعتدالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں ان پر غور کرے کہ ان کا کیا سبب ہے، تو آخر معلوم ہوگا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے وہ پورا نہیں ہے۔ بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، جیسے نسبتاً شریر لوگ ایام امراض طاعون و حیضہ میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ جہاں دو باتیں پائی جاویں، تعلیم پاک اور رفتہ رفتہ خدا تک پہنچانا، وہی سچا مذہب ہے۔ اور یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں کہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں ملیں گے۔ جس خدا کو اسلام پیش کرتا ہے اس صفائی سے اور کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم اعلیٰ ہے، دوسری طرف ایک شخص
10 دن میں بھی تبدیلی کرے تو اس پر انوار و برکات نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل اسلام کے بہت فرقے ہو گئے ہیں، گویا گھر گھر ایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ اس سے تشویش ہو گئی ہے۔ ایک طرف شیعہ ہیں کہ حسین کو مثل لات کے بنا رکھا ہے، تو ایک شخص کہہ دے گا کہ کہاں جاؤں، شیعہ حسین پرست بنے ہوئے ہیں۔ خوارج علی کو گالیاں دیتے ہیں۔ درمیان میں اہل سنت ہیں، اگرچہ بظاہر ان کا اعتدال نظر آتا تھا، مگر اب انہوں نے ایسے قابل شرم اعتقاد بنا رکھے ہیں کہ وہ شرک تک پہنچ گئے ہیں۔ مثلاً مسیح کو خالق بنا رکھا ہے، یہ حیائے موتا کرنے والا مانا ہوا ہے۔ پس پاک مذہب وہی ہے جو قرآن کا معیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اگرچہ انسان بظاہر گھبراتا ہے کہ اس پاک مذہب کو میں کس طرح پاؤں، مگر یاد رکھو کہ جو یندہ یا بندہ صبر اور تقوی ہاتھ سے نہ دے، ورنہ خدا تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ پس انسان خدا کے سامنے خاکسار بنے تو اس پر لطف اور احسان کرتا ہے اور اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ توبہ، دعا اور استغفار کرے اور کبھی نہ گھبراوے۔ ہر ایک شخص بیمار ہے اور کبھی صحت نہیں پا سکتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لے۔ پس ہر وقت اداس اور دل برداشتہ رہے اور تمام تعلقات کو توڑ کر خدا سے تعلق پیدا کرے، ورنہ اس وقت تک جب تک کہ خدا سے نہیں ملا یہ گندا اور نجس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔